السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 15 کا، آیت نمبر 18 سے، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں ایک اصحاب کہف کی ویڈیو شیئر کی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ رُقُود، وہ حالانکہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں۔ کن کو؟ اصحاب کہف والوں کو۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوسید، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں، اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے۔ جیسے کہ بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ وہ جب ان کا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ان کی ڈیڈ باڈیز وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تقریباً۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں علم تو پھر مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ان کی ویڈیو شیئر کر دوں گی۔ ان کے ہاں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کئی کئی سالوں تک، 15 سے 20 سالوں تک ان کی ڈیڈ باڈیز کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ سیلیبریشنز کرتے ہیں، اور وہ ان کو کھانا پلانا سارا کچھ ان کے لیے رکھتے ہیں ان کے روم میں، ایسے ہی جیسے کہ زندہ انسان ہے۔ اور ان کے ہاں یہ رواج ہے، اور پھر کئی سالوں بعد پھر جب ان کی ڈیڈ باڈی کو وہ دفناتے ہیں تو کئی سالوں کے بعد دفناتے ہیں، ان کے کپڑے چینج کرنا اور سارا کچھ اسی طرح سے۔ تو اب جو لوگ ایمان والے مسلمان ہیں، جو لوگ اگر وہ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈیڈ باڈی ضرور موجود ہوتی ہے ان کے ہاں، تو اب ان کا بھی، اصحاب کہف والوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ نہیں رکھا، وہ زندہ نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں ان اصحاب کہف والوں کے بارے میں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں، جھانک کر ان کے اندر دیکھیں تو آپ کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو جائے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اصحاب کہف کو دیکھنے والے شخص کو یوں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تاکہ خراب نہ ہوں اور ان میں زندگی قائم رہے۔ جیسے بھیڑیا سوتا ہے، اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، اس لیے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ خواب میں محو تھے، یعنی کہ خواب میں تھے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں جو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسموں کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا تھا تاکہ وہ کروٹ بدلتے رہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کروٹ نہ دلوائی جاتی تو زمین ان کی کروٹ گلا دیتی، یعنی کہ وہ جو جسم کا حصہ ہے وہ ان کا گلا دیتی، اور زمین کے ساتھ تو جو چیز پیوست رہتی ہے وہ اس کو کھا جاتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دلوائے بغیر ان کی حفاظت کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے وہ قوانین اور جو زمین کی خصوصیت ہے اس کو قائم رکھا۔ حالانکہ وہ کروٹ نہ بھی بدلتے تب بھی وہ ڈیکمپوز نہ ہوتے، ان کو پھر بھی کچھ نہ ہوتا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتانے کے لیے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے، یعنی کہ مرے ہوئے انسان کیا ہوتا ہے، وہ جو بالکل اس کی جو باڈی جو ہے وہ بالکل حرکت ہی نہیں کرتی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا کہ وہ کروٹ بھی بدلتے رہے اور حالانکہ وہ زندہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اصحاب کہف کا کتا بھی دروازے پر بازو پھیلائے پہرے داری کر رہا تھا اور غار سے باہر تھا، اس پر بھی وہی نیند طاری ہو گئی تھی جو ان پر ہوئی۔ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کتے کا بھی قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے، کیونکہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے
جہاں کتا ہو۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا، مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی اور آپ گھر سے نکلے تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا، ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کم ہوتا ہے، سوائے بکریوں یا کھیتی کے لیے رکھے گئے کتے یا شکاری کتے کے جو ان کی حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں، اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے۔ غار کے اندر کے ماحول کو پرہیبت اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو دیکھے وہ مرعوب ہو کر اس کے دل میں ڈر آ جائے، روب اس کے دل میں طاری ہو جائے، ہو کر بھاگ اٹھے۔ ماحول کی دہشت اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی تاکہ وہ اپنے وقت مقرر تک یوں ہی رہیں اور کوئی ان کے قریب نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے حفاظت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے غار میں ہیبت اور روب طاری کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہیبت میں ان کی جو ہیبت اللہ تعالیٰ نے طاری کی تھی، ان کی جو حیت میں روب رکھ دیا کہ جو کوئی انہیں جھانک کر دیکھے اس کا دل روب سے بھر جائے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح طویل مدت تک سلامتی کا انتظام کیا اور شہر سے قریب ہونے کے باوجود بھی کسی کو علم نہ ہوا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ رب کائنات پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر لے۔ وہ 309 سال تک سوئے رہے اور صحیح سالم بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس لیے اٹھایا تاکہ وہ اپنے سونے کی حقیقت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں کہ ہم کتنا وقت سوئے رہے ہیں۔ نیند سے بیدار ہو کر اصحاب کہف میں جو سوال اور آپس میں سوال جواب ہوا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنی دیر رہے ہو تم؟ طویل نیند سے جاگ کر ہر شخص اسی طرح سوال کرتا ہے کہ میں کتنی دیر کے لیے سویا، میں نے کتنی دیر کے لیے آنکھ لگائی۔ ہم جب سوتے ہیں شاید ہم 1 گھنٹہ سو جائیں اور اگر گھڑی کو نہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے 10 منٹ کے لیے ہی آنکھ لگی ہوگی۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم یہاں پر سوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے؟ جواب دینے والے نے یہ جواب دیا کیونکہ وہ غار میں صبح کے وقت داخل ہو کر سو گئے تھے، اور جب 309 سال بعد اٹھتے ہیں تو شام ہو رہی تھی، اس لیے انہیں لگا کہ شاید ایک دن ہی سوئے۔ اب سوچئے کہ اتنا لمبا عرصہ وہ سوئے رہے تو کیا ان کے جسموں کو کوئی درد بھی محسوس نہ ہوا؟ یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز سے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک اتنی لمبی مدت کے لیے ان کی آنکھیں بند رہیں، وہ کروٹ بھی بدلتے رہے اور سوئے رہے، تو ان کے جسم کو کوئی ایسے آثار بھی موجود نہ تھے کہ انہیں اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ۔ وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ انہوں نے اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر رب کائنات نے پھر اگلے حصے میں مزید ارشاد فرمایا، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، یعنی کہ کھانا جب وہ لے کر آئے شہر میں، ہادی الالمدینتی فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ وہ صاف ستھرا کھانا کہاں پر ہے، پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے۔ غذا انسان کی اہم ضرورت ہے، اور جب اتنے عرصے بعد وہ اٹھے تو ان کو فوراً بھوک لگی۔ تو زندہ انسانوں کی پہچان یہی ہے
देखिए वो पहले सोए हुए थे तो उनको भूख नहीं लगी, फिर वो जब जिंदा हुए तो उनको फौरन उनको भूख का एहसास हुआ। इस भूख लगने के अमल से ये साबित होता है कि असहाब कहफ ने, अगरचे कि वो 300 साल से जायद नींद उन्होंने ली, मगर वो जिंदा थे इसलिए उन्हें खाने की फिक्र लाहक हुई। हर जिंदा इंसान को सबसे पहले खाने की फिक्र लाहक होती है। असहाब कहफ ने खाने के साथ पाकीज़ा की शर्त आयद की कि पाकीज़गी मोमिन का ज़ौक है, पाकीज़ा चीज हो, कोई गलीज हराम हराम चीज ना हो खाने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि ढूंढ कर पाकीज़ा और साफ चीज लेकर आए। इसलिए उन्होंने जाने वाले से तलाश के लिए कहा ताकि वो इस इलाके से खाना लाए जहां ईसाई बसते हों, क्योंकि वो हलाल और हराम को जानते होंगे, वहां पाकीज़ा खाना मिल सकेगा। सईदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन का कौल है कि साफ सुथरे खाने से मुराद हलाल जबीहा और वो तागूत के लिए जबिया हो, और जो वो तागूत के लिए ज़िबा करते थे वो ना हो। और एक कौल के मुताबिक ये है कि पाक खाने की शर्त इसलिए भी लगाई गई कि वो खिंजीर को ज़िबा करते थे, वो जो लोग थे। ये भी मना किया इसीलिए कि वो खिंजीर का गोश्त कहीं ना आ जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि पाक खाना, अय्युहा अस्का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलयतलत्तफ वला वला युशइरन्न बिकुम अहदा। और वो नरमी और बारीक बीनी की कोशिश करे और तुम्हारे मुतालिक जो किसी को हरगिज ना मालूम होने दे। असहाब कहफ ने खाना खरीद कर लाने वाले को नरम रवैया इख्तियार करने को कहा ताकि किसी को खबर ना हो, नरमी से बात करें उनके साथ ताकि किसी एक को भी खबर ना हो। वल वल यतलत्तफ वला युशइरन्न बिकुम अहदा, किसी एक को भी उनकी खबर ना हो कि ये वही लोग हैं जो कई जो छुप कर बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर मजीद फरमाया अगली आयत के अंदर कि इन्नहुम इन युज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इदन अबदा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन अगर वो तुम पर काबू पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे, या वो तुम्हें अपने ही दीन में वापस ले जाएंगे। यानी या तो वो तुम्हें अपने दीन में वापस ले जाएंगे। असहाब कहफ को ये डर था कि हमारे बारे में अगर किसी को पता लग गया तो काफिर हम पर टूट पड़ेंगे, या तो हमें संसार कर देंगे या फिर हम खुद ही मुश्रिक बन जाएंगे। वलन तुफ्लिहू इदन अबदा, और तब तुम कभी फलाह ना पा सकोगे, यानी अगर हम मजबूरन शिरक इख्तियार कर गए तो हमारे दीन और दुनिया दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। उनको ये खौफ लाहक था। तो ये दो आयत करीमा, इन दो आयात करीमा में मुतअद्दिद फवाइद हैं। हसूल इल्म और इल्मी बहस पर मुबाहिसा पर तरगीब, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी खातिर असहाब कहफ को दोबारा जिंदा किया। जब बंदे पर इल्म मुश्तबा हो जाता है, यानी कि शक व शुबा में आ जाता है, तो उसका अदब यह है कि वो उस इल्म को उस शख्स की तरफ लौटा दे जो उसका आलिम है, जो उसको जानने वाला है। इसीलिए उन्होंने इस इल्म को अल्लाह की तरफ लौटा दिया और खुद अपनी हद में ही रहे। नंबर 3, कि खरीद और फरोख्त में वकालत और उसमें शराकत सही है, यानी कि जब आप खरीद और फरोख्त कर रहे हो तो उसके बारे में हलाल और हराम का तज़किया करना भी ज़रूरी है। उसके बाद एक और अहम तरीन बात जो पता चलती है वो ये कि अच्छी चीज़ें और लजीज खाना भी जायज़ है, जबकि उनमें इसराफ ना हो। इसराफ करने से मना किया गया है। फिर अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाते हैं फलयंजुर अय्युहा अस्का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्ह। जो इसी पिछली आयत में हमने पढ़ा वो यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसमें से पाकीज़ा खाना वो लेकर आए। फिर रब कायनात ने अगले हिस्से में इरशाद फरमाया, अगली आयत के अगले हिस्से में इरशाद फरमाया कि औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इदन अबदा, या वो तुम्हें अपने ही दीन में वापस ले जाएंगे, तब तुम कभी भी फलाह हासिल नहीं कर सकोगे। रब कायनात मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्न अस्साअत ला रैब फीहा। और इसी तरह हमने उन पर लोगों को मुतला कर दिया, यानी कि लोगों को इतला कर दी। अल्लाह ताला ने लोगों को असहाब कहफ के हाल से बाखबर कर दिया। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें बेदार कर दिया। फिर उन्होंने एक दूसरे से सवाल किए। इसके बाद उन्होंने एक शख्स को खाना लाने के लिए भेजा और अपने मामले को छुपाने की हदायत भी दी। मगर अल्लाह ताला एक ऐसा मामला चाहते थे जिसमें लोगों के लिए भलाई थी और उनके लिए ज्यादा अजर था। रब कायनात फरमाते हैं लियअलमु अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्न अस्साअत ला रैब फीहा, ताकि लोग जान लें कि बेशक अल्लाह ताला का वादा
सच्चा है। और बेशक क़यामत में कोई शक नहीं। असहाब कहफ में अल्लाह ताला की निशानियों में से एक इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला क़यामत का वादा सच्चा है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, जिसमें इंसान मरने के बाद दोबारा से जिंदा किए जाएंगे। असहाब कहफ की ये निशानी उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम तरीन निशानी थी, जो इस बात के मुनकिर थे, क़यामत के दिन और उसकी क़यामत की वकू पजीर होने के मुनकिर थे। रब कायनात ने फिर इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं आयत के अगले हिस्से में कि जब लोग आपस में उनके मामले में झगड़ रहे थे, लोगों के दरमियान असहाब कहफ के अकायद के बारे में इख्तलाफ हो गया था। फ़क़ालू, तो कुछ लोगों ने कहा, इब्नु इब्नु अलैहिम बुनियाना, कि इन पर एक इमारत बना दो। लोगों के दरमियान उनके बारे में ये इख्तलाफ हो गया था कि उनकी कब्रों को इबादतगाह बना लें या फिर ना बनाएं। जब वो मर गए तो उन्होंने आपस में इख्तलाफ कर दिया कि क्या करें, इनके लिए हम इनके ऊपर कोई कब्रें बना लें या इमारत बना लें। सईद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी कब्र को बुत ना बनाना। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर लानत फरमाई जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। उम्महातुल मोमिनीन रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा आपस में कहने लगे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कैसे बनाएं? क्या हम कब्र को इबादतगाह बना लें? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यहूद और नसारा पर अल्लाह ताला की लानत हो, उन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों पर मस्जिदें बना डाली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी ज़मीन मस्जिद है मगर कब्रिस्तान और हमाम, यानी आप अल्लाह ताला की इबादत हर जगह पर कर सकते हैं। इबादत गाह है अल्लाह ताला की हर जगह। आप हर जगह पर अल्लाह ताला की इबादत गाह बना सकते हैं, मां सिवाय कब्रिस्तान और हमाम के। आपने देखा है कि जो लोग हैं, जो जादू टूने करने वाले, वो कब्रिस्तान में जाके चिल्ले काटते हैं, वहां जाके इबादतें करते हैं। रब कायनात मजीद फरमाते हैं, और रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब ही उनके मुतालिक बेहतर जानता है। ये बात झगड़ा करने वालों को अल्लाह ताला ने कही कि उनके बारे में सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है कि वो कहाँ पर दफन है। कौल अल्लज़ीना ग़लबू अला, आज भी इस मामले में अलग अलग राय ली जाती है। कोई कहते हैं कि वो फलां जगह पर है, और कुछ कहते हैं कि वो फलां जगह पर है। रब कायनात फरमाते हैं, कौल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्न अलैहिम, जो लोग उनके मामले पर गालिब आए, यानी असहाब इक़्तिदार कहने लगे, जो इक़्तिदार वाले थे, वो कहने लगे, लनत्तखिज़न्न अलैहिम मस्जिदा, उन्होंने कहा कि हम इन पर एक मस्जिद जरूर बनाएंगे, यानी हम इस मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और इस मस्जिद की वजह से इनके हालात और वाक़यात को याद रखेंगे, मगर ये हालत ममनू और हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है और ऐसा करने वालों की भी मजम्मत फरमाई है। रब कायनात आयत के आखिरी हिस्से में इरशाद फरमाते हैं, अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्न अलैहिम मस्जिदा, जो उनकी राय थी कि इसको मस्जिद, यहाँ पर इस जगह पर मस्जिद बना दिया जाए, तो अल्लाह ताला कुरान की सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाते हैं 198 के अंदर कि वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और जो अल्लाह ताला के पास है वो नेक लोगों के लिए बहुत बेहतर है। यानी इन लोगों ने जब ये कहा कि उन्होंने कहा कि हम इन पर एक मस्जिद बना लें, तो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज वफात में फरमाया कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बनाया। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अगर ऐसा डर ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खुली रहती और हुजरा में ना होती, क्योंकि मुझे इसका डर है कि कहीं आपकी कब्र भी मस्जिद ना बना ली जाए। इसीलिए उनकी कब्र जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के अंदर बनाई गई, ताकि हर किसी के एक्सेस में ना हो। जब तक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतने सालों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जिंदा रहीं,
تو ہر کسی کی ایکسیس نہیں ہوئی ان کی قبر تک، اس لیے ان کی قبر کو ان کے گھر کے اندر، حجرے کے اندر ہی بنا دیا گیا۔ رب کائنات پھر فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ اب ان کی تعداد کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ تو تو اب وہ مختلف رائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جلد ہی وہ کہیں گے کہ وہ تین تھے، اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا۔ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور اگلی آیت میں اگلے حصے میں فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور وہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بغیر علم کی رائے دے رہے ہیں، رجمم بالغیب، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور ان میں سے آٹھواں ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ وہ تعداد میں سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ باقی واللہ عالم کہ وہ کتنی تعداد تھی ان کی، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایسے اختلافات کا کوئی فائدہ نہیں، جس میں ہمارے جو اصل معاملہ جو ہے اس تک پہنچنا، اس تک رسائی کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ہمارے لیے اس اصحاب کہف کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا احکامات ہیں ان کو جاننا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کیوں یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ پھر رب کائنات مزید فرماتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں، ایک سرسری سی بات کریں، یعنی ایسی بحث جو علم و یقین پر مبنی ہو، اس میں فائدہ بھی ہو۔ رہی وہ بحث جو جہالت پر مبنی ہو، اس قسم کی دینی یا جس کے اندر دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، ایسی بحث کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ایسے معاملات میں ان کے ساتھ بحث نہ کیجیے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ مانگے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں نہ پوچھیں، ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، منہم ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے کسی ایک سے بھی نہ پوچھیں، کیونکہ ان کا کلام اندازوں پر مبنی ہے، یعنی وہ جو بات کریں گے وہ اندازوں پر مبنی ہے۔ اس آیت کریمہ کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ کیا ہے کہ جو فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس سے استفتاء نہ کیا جائے، اس سے سوال نہ کیا جائے، خواہ اس کی وجہ یہ ہو کہ جس امر کے بارے میں فتویٰ پوچھا جا رہا ہے وہ اس میں اپنی کوتاہی علم کی وجہ سے کوئی غلط فتویٰ یا غلط بات نہ بتا دے۔ اس لیے کوشش انسان کو ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ اصل علم تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں سے رجوع کیا جائے جو کہ اس علم میں راسخ ہوں، جو اس علم میں پختہ ہوں۔ بدقسمتی سے جب بھی کوئی دین کی بات آتی ہے تو دین کی بات پوچھنے کے لیے اور دین کے بارے میں معاملہ فہم حاصل کرنے کے لیے ہم بہت ہی آسان ترین طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور پھر جو بات دل کو پسند آتی ہے اس بات کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ایسا کرنے سے منع کیا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ کسی بھی ان میں سے کسی ایک کے اہل کتاب سے ان کے معاملے میں بحث و مباحثہ نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔